الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور مدرسۃ البنات میں سماعت کرنے والی ہماری بہنوں اور بیٹیوں، حسن اخلاق اور حسن معاشرت کا سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اسی سلسلے میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں ہم میں سے ہر ایک اس بات کی کوشش کرے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری کسی بات سے، ہمارے کسی کام سے، ہمارے رویے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، کسی مسلمان کو ستانا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کی نشست میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسن اخلاق اور حسن معاشرت میں ایک بات جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے وہ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے، اور ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یوں سمجھیں دین کی بنیاد بھی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے پر ہے۔ اگر آدمی کے اندر ہمدردی ہوگی، خیر خواہی ہوگی، احساس ہوگا، ایثار ہوگا، تو اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا، الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دین تو ہے ہی ہمدردی کا نام، دین تو ہے ہی احساس کا نام، دین تو ہے ہی ایثار کا نام۔ فرمایا پورا دین ہمدردی اور خیر خواہی پر کھڑا ہے۔ اگر دل میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور اگر دل میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا تو پھر دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دین تو ہے ہی ہمدردی کا نام، دین تو ہمدردی اور خیر خواہی ہی سکھاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ نے جیسی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے سلیمان سے پہلے بھی کسی کو نہیں دی، اور سلیمان کے بعد بھی قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی، اتنی بڑی بادشاہت۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی،
سلیمان علیہ السلام کا حکم پانی پر بھی چلتا تھا، سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوا پر بھی چلتا تھا، سلیمان علیہ السلام کا حکم جانور بھی مانتے تھے، سلیمان علیہ السلام کا حکم پرندے بھی مانتے تھے۔ ہوائی جہاز تو اب ہے، اس دور میں سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوتا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جہاں جانا ہوتا تھا ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑا کر لے جاتی۔ اتنی بڑی بادشاہت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دی، لیکن بادشاہت کرتے تھے، لیکن جو خود رزق کھاتے تھے وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک دفعہ ایک میدان سے گزر رہا تھا، چونٹیاں میدان میں بکھری ہوئی تھیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں پھر رہی ہوتی ہیں۔ ایک چونٹی نے جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ادھر آ رہا ہے، تو اس نے اپنی باقی چونٹیوں سے کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر ادھر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں میں رود کر مار دی جاؤ، چنانچہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس چیونٹیوں نے ہمدردی اور خیرخواہی کی بنیاد پر باقی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں پاؤں میں رود ڈالے۔ اس کی یہ خیرخواہی اور ہمدردی میرے اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن کریم میں اس چونٹی کے نام پر پوری سورہ نمل کو نازل کروا دی۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کے ساتھ خیرخواہی کرنا، کسی کا احساس کرنا اتنا بڑا جذبہ ہے کہ جو اپنے دل میں خیرخواہی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کے اس جذبے کو پسند فرما کے اس کی مغفرت فرما دے۔ چونٹی کا جذبہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن میں پوری سورہ نمل نازل کر دی، قیامت تک قرآن بھی پڑھا جاتا رہے گا، اس چونٹی کا تذکرہ بھی ہوتا رہے گا۔ ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، فاحشہ، زانیہ، لوگ جانتے تھے اچھی عورت نہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، وہ گزر رہی تھی۔ پہلے زمانے میں پانی کے کنویں ہوا کرتے تھے، آپ میں سے جو بزرگ ہیں انہوں نے دیکھے ہوں گے، جانتے ہوں گے، ہم نے تو کہیں کہیں کوئی دیکھا ہے۔ پانی کے کنویں ہوتے تھے تو کنویں سے پانی نکالے جاتے تھے، کھینچے جاتے تھے۔ دوپہر کا وقت ہے، وہ عورت گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کنویں کی منڈیر کے پاس ایک کتے کا بچہ ہے جو پیاس سے مر رہا ہے، اور پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، اور پیاس کی وجہ سے وہ ہانپ رہا ہے۔ اس عورت کو ترس آ گیا، اس میں ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ جاگ گیا۔ اس نے ترس کھاتے ہوئے اپنا جوتا اتارا، اس کا بند جوتا تھا، اپنے دوپٹے سے جوتے کو باندھا، اس جوتے کو کنویں میں لٹکایا، اس جوتے کے ذریعے سے پانی نکالا، پانی نکال کر کتے کے بچے کو پلا دیا، کتے کے بچے کی جان بچ گئی۔ اللہ نے اس ہمدردی کی وجہ سے اس فاحشہ عورت کو معاف کر دیا۔ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ جو اللہ کی حقیر مخلوق کے ساتھ، کتا اللہ کی ایک حقیر مخلوق ہے،
جو اللہ کی حقیر مخلوق کے ساتھ ترس کھا لے، جو اللہ کی حقیر مخلوق کے ساتھ ہمدردی کر لے، میرا رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور جو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کھائے گا، جو رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے گا، جو ہمسایوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے گا، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے گا، اندازہ تو لگائیں اللہ اس سے کتنے خوش ہوں گے، اللہ کتنا جلدی اس کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے حضور نے فرمایا دین تو خیر خواہی کا نام ہے، لیکن آج مادی دور ہے، آج ہم لوگوں سے ہمدردیاں اور خیر خواہیاں ختم ہو گئی۔ دنیا اب بھی خالی نہیں ہے، اب بھی اتنے اچھے اچھے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبے موجود ہیں، لیکن دنیا ہمارے دلوں میں اتنی گھر کر چکی کہ ہم دنیا کے پیچھے ہمدردی اور خیر خواہی کو بھول جاتے ہیں اور ہم اپنا مطلب نکالنے میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں ہمدردی اور خیر خواہی نہیں رہتی، یہ ہمارا کون لگتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، میں اس پر ترس کھا لوں، اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی سے پیش آ جاؤں۔ دنیا سے ہم نے اتنی محبت کی، دنیا نے ہمارے دلوں میں گھر کر لیا اور ہمارے دلوں سے افسوس ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ رخصت ہو گیا۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ میرے اللہ کو اتنا پسند۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی، مجھے کلمہ بھی پڑھایا اور یہ بھی فرمایا جریر نماز بھی قائم کرو گے، مجھ سے وعدہ کرو نماز کا اہتمام کرو گے۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی جریر مجھ سے وعدہ کرو زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو گے۔ اور تیسری چیز جو حضور نے حضرت جریر سے وعدہ لیا، فرمایا جریر مجھ سے وعدہ کرو وَالنُّصْرِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، دنیا میں کسی کی بدخواہی نہیں سوچو گے بلکہ دنیا میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ حضور نے مجھ سے بیعت لی، جریر جب تک دنیا میں زندہ ہو کسی مسلمان کی بدخواہی نہیں سوچو گے بلکہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا معاملہ کرو گے۔ صحابہ میں تو ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حضور کے صحابہ تو ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضور کے صحابہ تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیاسے رہ جائیں، ہمارا پڑوسی پیاسا نہ رہے، ہم بھوکے رہ جائیں، ہمارے رشتہ دار بھوکے نہ رہیں، ہم بھوک برداشت کر لیں، ہمارے ساتھی بھوکے نہ رہیں۔ حضور کے صحابہ تو ایسے ہیں جو اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جو خود بھوکے اور پیاسے رہ کر اوروں کو کھلایا اور پلایا کرتے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت تمیم داری کی حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہمدردی اور خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن، کس کی خیر خواہی، کس کی ہمدردی؟ آپ نے فرمایا للہ، سب سے پہلے اللہ کی خیر خواہی۔ اللہ کی خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی خیر خواہی کا مطلب یہ کہ ہم اس اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانیں، ہم اس اللہ پہ ایمان لائیں، ہم اس اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، وہ اللہ اکیلا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے والدین نہیں، اس کی اولادیں نہیں، ہمارا مشکل کشا وہی ہے، ہمارا حاجت روا وہی ہے، ہماری عزتوں اور ذلتوں کا مالک وہی ہے۔ ہم اس اللہ پہ ایمان لائیں، اس اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، اس اللہ کی عبادت کریں، اس اللہ کا کہنا مانیں، اس اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، یہ بندے کی اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ دوسرا حضور نے فرمایا والے رسول ہی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ پہ ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، رسول اللہ سے محبت کرنا، سچی محبت کرنا، دل میں رسول اللہ کی محبت کو بسانا اور اپنی زندگی حضور والی زندگی بنانا، دنیا میں رسول اللہ کی زندگی کو اپنانا، رسول اللہ کی سنتوں پر چلنا، رسول اللہ کی فرما برداری کرنا، رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرنا، یہ رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ فرما والے کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا یہ مطلب ہے اللہ کی کتاب پہ ایمان لانا۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا کلام ہے۔ اس قرآن کو اللہ کی سچی کتاب ماننا، قرآن پہ ایمان لے کر آنا، اس قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اور اس قرآن کریم پر عمل کرنا، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ اور فرمایا دنیا میں جو تمہارے حکمران اور بادشاہ ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ ان کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تمہیں جائز کام کا حکم دیں، تمہیں اچھے کام کا حکم دیں تو اچھے اور جائز کام میں ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اچھے اور جائز کام میں ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا۔ ہاں اگر وہ خلاف شریعت کسی کام کا حکم دے اس میں تو اطاعت نہیں کرنی، لیکن جو وہ اچھے کام کا حکم دے ان کے اچھے کام کو ماننا، ان کے اچھے کام کی اطاعت کرنا، یہ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ فرمایا اپنے ائمہ اور علماء کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ علماء اور ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی مجلس میں جانا، ان کی صحبت میں جانا، ان سے دین کے مسائل پوچھنا، ان سے پوچھ کر زندگی گزارنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ علماء دین کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وعامتہم، حضور نے فرمایا لوگوں، عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا۔ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، بیمار کوئی ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جانا، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں چلے جانا، کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کو تسلی دے دینا، اور اگر کوئی پریشان ہو اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرنا، کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اس کی مصیبت ہٹانے کی کوشش کرنا، اگر کسی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کر دینا، اس کا تعاون کر دینا۔ ترمذی کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے میرا اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں جوڑنا، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا، والدین کی عزت اور احترام کرنا، بہن بھائیوں کا ادب کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اس لیے حضور نے فرمایا دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ ہوگا تو دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، اگر دل میں ہمدردی اور خیر خواہی نہیں ہوگی دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے ہمدردی اور خیر خواہی کی
صورت یہ ہے مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ. اب اگر دل میں ہمدردی اور خیرخواہی ہوگی تو عیادت کے لیے جائے گا, ہمدردی نہیں ہوگی تو کہاں سے جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمدردی کی ایک صورت یہ ہے کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ. فرمایا صبح کو عیادت کے لیے جاؤ گے تو شام تک, شام کو جاؤ گے تو صبح تک. مشکات کی حدیث میں ہے فرمایا صبح کو جاؤ گے تو شام تک, شام کو جاؤ گے تو صبح تک. 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے. دین ہمدردی اور خیرخواہی اور ایثار کا نام ہے, احساس کا نام ہے. اس لیے میرے نبی نے سکھایا ہے اپنے اندر ہمدردی کو پیدا کرو, اپنے اندر خیرخواہی کا جذبہ پیدا کرو, اپنے اندر احساس پیدا کرو, اپنے اندر ایثار پیدا کرو. اور صحابہ کی زندگیاں تو ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے سے بھری ہوئی تھی. ایک صحابی کہتے ہیں جنگ یرموک ایک جنگ ہوئی. ایک صحابی کہتے ہیں میرے چچا زاد بھائی اس جنگ میں زخمی ہو گئے. میں پانی بھر کے لایا کہ ان کو پانی پلاؤں پھر ان کا علاج معالجہ کروں ٹھیک ہو جائیں گے. کہتے ہیں میں پانی لے کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا ہی تھا, اتنے میں ساتھ ایک اور زخمی پڑے تھے, انہوں نے پانی مانگا. میرے بھائی نے کہا مجھے چھوڑو میرے ساتھی کو پانی پلا دو. میں اس کے ساتھ پہنچا, آگے ایک اور زخمی پڑے ہوئے تھے, انہوں نے آہ کی اور پانی مانگا. انہوں نے کہا مجھے چھوڑو اس کو پانی پلا دو. میں اس کے پاس پہنچا, ان کی روح نکل چکی تھی. دوسرے کے پاس واپس آیا, ان کی روح نکل چکی تھی. چچا زاد بھائی کے پاس آیا, ان کی روح نکل چکی تھی. خدا کی قسم دنیا کوئی ایسی ہمدردی کی مثال تو لائے جیسے محمد کے صحابہ نے دنیا میں ہمدردی کی مثال قائم کر دی ہے. صحابی اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں پانی پی لوں اور میرا بھائی پیاس سے بھوکا بن جائے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیت بھی خطبہ میں پڑھی وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ کے نبی کے پاس مہمان آ گیا, آپ نے اپنے گھر میں پیغام بھجوایا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو مہمان کے لیے بھیج دیں. اندازہ تو لگائیں اللہ کے نبی کے 11 گھروں میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ملا. اگر حضور چاہتے, مشکات کی حدیث میں بخاری میں بھی ہے, حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے, لیکن میں تو کہتا تھا اللہ مجھے ایک وقت دو کھا کر تیرا شکر ادا کروں, ایک وقت نہ ہو برداشت کر کے صبر کروں. ایک مہمان کے لیے کھانا نہیں ملا. حضور نے مجمع میں اعلان کیا کوئی ہے جو آج محمد کے مہمان کی ضیافت کرے. ایک صحابی کھڑے ہوئے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی, کہ یا رسول اللہ میں مہمان کو لے جاؤں گا, اس مہمان کی ضیافت اور خدمت کروں گا. ابو طلحہ مہمان کو لے گئے, ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا, اپنے گھر میں لے گئے. بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ دور بھی فقر و فاقہ کا ہوتا تھا. بیوی نے کہا گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے. ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, کہا اس چھوٹے سے بچے کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہے, اور تو گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ایسا کرو, یہ عام مہمان نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا مہمان ہے. ایسا کرو تم بچے کو بہلا کر سلا دو, کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھ دینا. اب کھانا تو تھوڑا سا ہے, اگر ہم بھی کھائیں گے تو مہمان کی بھوک نہیں اترے گی. تم ایسا کرنا جب مہمان کھانا کھانا شروع کرے تم کھڑے ہو کر چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا, اندھیرا ہو جائے گا. ہم مہمان کے ساتھ ویسے بیٹھ جائیں گے, منہ ہلاتے رہیں گے, مہمان سمجھے گا کہ یہ کھا رہے ہیں, ہم کھا تو نہیں
رہے ہوں گے مہمان اللہ کے نبی کا ہے، پیٹ بھر کے کھا لے گا، اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا، خود بھوکے سوئے، بچے کو بھوکا سلایا، اللہ کے نبی کے مہمان کو کھانا کھلایا۔ صبح ہوئی، یہ صحابی اللہ کے نبی کی دربار میں آئے، حضور کھڑے ہو گئے، اس کو سینے سے لگایا، فرمایا صحابی تمہارے رات کے عمل نے میرے اللہ کو بھی ہنسا دیا ہے۔ قرآن اقرا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، محمد کے صحابہ ایسے ہیں جو خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دنیا لائے آج محمد کے صحابہ کی مثال، دنیا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ دنیا میں ہمدردی اور خیر خواہی کی جو مثالیں محمد رسول اللہ کے صحابہ نے قائم کی ہیں، آج اس مادی دور میں بھی، مالی فراوانی کے دور میں بھی دنیا وہ مثالیں پیش نہیں کر سکتی جو محمد کے یاروں نے پیش کی ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، لوگوں تم بھی ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ، یہی جذبہ ہمارا دین ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، احساس پیدا کریں، ایثار پیدا کریں۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، دوسروں کو راحت پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، دوسروں کے کام آئیں۔ جب تک ہم دوسروں کے کام آتے رہیں گے اللہ ہمارے کام بھی بناتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔